الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ان اقوام و ملل کی کہانیاں جو شرک و کفر اور ظلم کی بنیاد سے انبیاء علیہم السلام کی ساتھ نہ دینے کی سبب تباہ ہوئے، جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول نہیں کی اور شرک و کفر نہیں چھوڑ دی، ظلم اور زیادتی سے باز نہ آئے، ان کہانیوں کے ضمن میں یہ بھی دیکھ لینا. ان قارون کان من قوم موسیٰ، فرماتے ہیں کہ ایک قارون جس کا یہاں نام موجود ہے، دراصل یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے. یہاں 3 نام موجود ہیں: قارون و فرعون و حامان. قارون اس زمانے کے سب سے بڑے دولت مند انسان تھے. فرعون تو بقول خود نعوذ باللہ خدائی کا مدعی تھا. اور حامان فرعون اور اس دور کے سب سے بڑے چالاک سیاستدان تھا، فریب دینے اور دغا دینے والا لیڈر. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کی حیثیت سے تشریف آور ہوئے ان لوگوں کے سامنے حجت اور دلیل لے کر. فرعون کے پاس بھی اللہ کے رسول بن کر تشریف آور ہوئے، حامان کے پاس بھی اللہ کے پیغامات لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی آواز دی، ان کے دروازے کو بھی کھول دی، اور اسی طرح خزانوں کے مالک قارون کو بھی. لیکن فاستکبروا فی الارض، ان تینوں کے ٹولے نے، ان میں سے ہر ایک نے اپنی طاقت و بساط کے مطابق زمین پر پھنسا، اپنے غرور اور انا کو جنڈے بنا کے کڑے رہے. لیکن کیا ہوا؟ وما كانوا سابقين، اللہ کے گرفت سے نہیں بچ سکے. ایسا نہیں ہوا کہ جب تک اللہ کی گرفت ان تک پہنچے اور وہ بچ نکلے، ایسا نہیں ہو سکا. سب کے سب اللہ کی گرفت کے شکار ہو گئے. اللہ کی گرفت سے نہ تو فرعون بچ سکا، نہ حامان بچ سکا اور اس کی لیڈری اور چالاکی اور ہوشیاری اور مکاری کام آ گئے، اور نہ قارون کی دولت اسے بچا سکا. اس لیے فرمایا کہ دیکھو اگلی آیت میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ ان پر کیا گزرا، کیا انجام کار و عاقبت امر ہو گیا ان بڑے بڑے لوگوں کا جو اپنے حوالے پر بڑی باتیں کر لیا کرتے تھے. فرعون مدعی تھا نعوذ باللہ،
کہ اس کی عبادت کی جائے۔ قارون کے خزانوں سے پوری انسانیت اس علاقے کی جتنے بھی تھے سب وابستہ تھے، متاثر تھے قارون اور اس کی دولت مندی سے۔ اور حامان کی مکارانہ شیطنت والی سیاسی چالیں، اس نے تو پورے فرعونی سلطنت کو قابو کر رکھا تھا۔ کیا ہوا انجام؟ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔